انسان کو انسان مارتا ہے، بدنصیبی کبھی نہیں مارتی۔ جب تک زندہ رہتا ہے، زندہ لوگوں کے ہاتھوں بدترین حالات کی صلیب پر چڑھتا رہتا ہے۔ ویسے کچھ شامت کے مارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی حالات کی سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تو گھر کی چار دیواری میں نہیں تھا، میٹرنیٹی ہوم میں بھی نہیں تھا، کچرا گھر میں یا کسی فٹ پاتھ پر بھی نہیں پڑا تھا۔ انسان کا بچہ تھا، کسی جانور نے اسے پیدا نہیں کیا تھا۔ زندہ لوگوں نے ایک کوکھ کی کال کوٹری سے نکال کر اسے جیل کی کال کوٹری میں پہنچا دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کا ایک وجود بھی ہے۔ مکاری کیا ہے، جرم کیا ہے اور معصومیت کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، غلطی اس کے باپ کی تھی۔ باپ نے اسے ایک قیدی ماں کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا۔ بعض لوگ کوئی جرم نہیں کرتے، اس کے باوجود نہ کردہ گناہوں کی سزائیں پاتے رہتے ہیں۔ جیل کے رجسٹر میں اس قیدی عورت کا نام صبا رانی لکھا ہوا تھا۔ وہ کسی راجا کی رانی نہیں تھی، عالیشان کوٹھیوں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی۔ وہ ماں باپ کے اچھے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام صبا رانی رکھا گیا تھا۔ جب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی تو بد نصیبی نے رانی کے نام میں نوک چبھو دی اور وہ رانی سے نوکرانی بن گئی۔ کوٹھی کے مالک شہباز درانی کا بیٹا بہزاد درانی عیاش تھا، کبھی کبھی اسے چھیڑنے لگا۔ اس نے مالکن سے شکایت کی، اب چھوٹے صاحب کو سمجھائیں، وہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ مالکن نے پوچھا، وہ تجھے کیسے چھیڑتا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا جوان ہے، ذرا دل لگی کرتا ہے، اسے کرنے دے، تیرا کچھ بگڑتا تو نہیں ہے نا؟ مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں کام چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مالکن نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کہا، تجھے ماہانہ 300 دیتی ہوں، اب 600 دوں گی، یہ باتیں اپنے ماں باپ سے نہ کہنا۔ باپ بیمار تھا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا، ماں دوسرے گھروں میں ماسی کا کام کرتی تھی، وہ بھی ماہانہ 300 روپے کماتی تھی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مالکن نے ایک دم سے تنخواہ دگنی کر دی تو وہ صرف دل لگی کی حد تک چھوٹے صاحب سے راضی ہو گئی۔ وہ روز صبح کام کرنے آتی تھی، دوپہر کو چلی جاتی تھی۔ 14 برس کی تھی، بچپن اور جوانی کی درمیانی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دوسری بار چھوٹے صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے نزدیک تر کر لیا۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی مالکن کے بیڈ روم میں آ گئی۔ مالکن نے پوچھا، اس طرح کیوں ہانپ رہی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ بیگم صاحب، وہ چھوٹے صاحب۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، وہ مجھے پھر چھیڑ رہے ہیں۔ بیگم نے گھور کر کہا، 300 زیادہ دے رہی ہوں، پھر کیوں شکایت کر رہی ہے؟ وہ کچھ زیادہ ہی دل لگی کر رہے ہیں، آج انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جب میں تیرے عمر کی تھی تو اس کے باپ نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ ہنس رہی ہیں، کیا یہ ہنسنے کی بات ہے؟ رونے کی بھی بات نہیں ہے، نوجوانی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جا تجھے چھٹی دیتی ہوں، گھر کا کام نہ کر، اس کے ساتھ ہنسی کھیلتی رہے۔ ایسے وقت شہباز درانی کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ بیگم نے کہا، میں بتا چکی ہوں کہ بیٹا آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور یہ برا مان رہی ہے، جبکہ 300 روپے زیادہ دے رہی ہوں۔ شہباز درانی نے سینہ تان کر کہا، میرا بیٹا ہے، میرے ہی نقش قدم پر چلے گا، یہ اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ بیگم نے کہا، معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے، اس کی تنخواہ کچھ اور بڑھانی ہوگی۔ شہباز نے صبا رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، اور 400 روپے بڑھا دو۔ پھر اس نے صبا رانی سے کہا، میں تجھے ہر مہینے پورے 1000 روپے دوں گا، چل جا یہاں سے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی
اس نے ڈانٹ کر کہا، کبھی تیرے باپ نے بھی 1000 روپے دیکھے ہیں؟ کہا نا، جا یہاں سے۔ وہ ڈانٹ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ شہباز نے حقارت سے کہا، یہ کام کرنے والیاں بھی پارسا بننے لگی ہیں، کیا دوسری کوٹھیوں والے انہیں چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دوسروں کو جانے دیں، ہمارا بیٹا تو اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس بات پر وہ دونوں فاتحانہ شان سے کہل لگانے لگے۔ پھر بیگم نے کہا، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ رانی کو کسی نے میلا نہیں کیا ہے، ابھی یہ بچی ہے، ہمارا بیٹا حد سے بڑھے گا تو یہ نہیں مانے گی۔ ان لوگوں کی نہ تو کوئی اوقات ہے نہ کوئی عزت ہے، یہ باہر ہماری عزت اچھالتی پھرے گی، ہمیں آگے کی بھی سوچنا چاہیے۔ اس بچی کو تنہائی میں بٹھا کر سمجھایا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا باہر سے بیماریاں لے کر آئے، بیماری سے پہلے ہی گھر میں علاج ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں رانی کو تنخواہ کے علاوہ کچھ دیتی دلاتی رہوں گی تو وہ راضی رہے گی۔ بیٹے کو باہر بہکنے اور بھٹکنے سے بچانا ضروری تھا۔ بیگم روزی رانی کے کانوں میں یہ بات پھونکتی رہی کہ جوان لڑکے لڑکیاں اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں تو کوئی باہر والا دیکھنے نہیں آتا، کوئی بدنامی نہیں ہوگی، اور ہوگی تو ہم پردہ ڈالیں گے۔ رانی کو ان کا بیٹا بہزاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر ماہانہ 1000 روپے ان غریبوں کے لیے بہت تھے۔ پھر بیگم اسے بخشش بھی دیتی رہتی تھی، اس لیے ایک حد تک بہزاد کو برداشت کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن بہت سے بڑھ گیا، اس نے ایک ٹھنڈے مشروب میں نشے کی دوا گھول کر اسے پلا دی۔ وہ کوئی بے ہوشی کی دوا نہیں تھی، اس پر مدہوشی طاری ہو گئی، یعنی ہوش میں تھی مگر ہوش میں نہیں بھی تھی۔ ایسے وقت اس کا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی، دھند میں لپٹی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بچپن کی پارسائی انکار کر رہی تھی کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کشمکش میں وہ ایک چیخ مارتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ بہزاد درانی نے اس کی حالت دیکھی تو گھبرا گیا۔ وہ اناڑی نوجوان تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا ظلم کیا جائے تو ایک بچی لہولہان ہو جاتی ہے۔ بیگم اور شہباز درانی کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں کر دیکھا، وہ نوآموز عیاش بیٹے کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، جبراً منہ کھول کر حلق میں لیمن جوس کے قطرے ٹپکائے گئے، تب اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، بیڈ روم کی چھت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آنے لگا۔ اس نے دائیں بائیں سر گھما کر بیگم کو، بڑے صاحب کو اور بے کارنامہ انجام دینے والے صاحبزادے کو دیکھا تو ایک دم سے کھڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی۔ وہ بہزاد درانی پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے بولی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، ماں جی اور بابا جی کے پاس جاؤں گی، دنیا والوں سے چیخ چیخ کر کہوں گی، اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ شہباز درانی نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ مارتے ہوئے گرجتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ، اب اگر ایک آواز بھی منہ سے نکالی تو گولی مار دوں گا۔ وہ بولی، ہاں مار دو، مجھے مار ڈالو، میں مرتے مرتے بھی اس پر تھوکتی رہوں گی، آخ تھو۔ اس نے بہزاد کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ دونوں باپ بیٹے دیش میں آ کر اس کی پٹائی کرنے لگے، اسے بیڈ پر سے کھینچ کر فرش پر گرا کر ٹھوکریں مارنے لگے۔ وہ پہلے ہی نیم مردہ سی ہو گئی تھی، مار کھاتے کھاتے اور آدھی جان نکل گئی، چیخنے چلانے کی سکت بھی نہ رہی۔ وہ دونوں اسے کھینچتے ہوئے باتھ روم میں لے آئے، وہاں فرش پر پھینک کر شاور کھول دیا۔ شہباز نے بیگم سے کہا، اس کے لباس سے داغ دھبے اچھی طرح دھو ڈالو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر فون کے ذریعے ایک پولیس افسر سے بات کی، اسے صبا رانی کے تمام حالات بتائے، پھر کہا، ہمیں اس لڑکی سے نجات دلاؤ، میں ابھی تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک پولیس انسپکٹر چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے آگے 50,000 کی ایک گڈی رکھ دی گئی۔ انسپکٹر نے کہا،
सोने का एक आध जेवर हमें दे दें, इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इस तरह इसका और इसके घर वालों का मुंह बंद हो जाएगा। 50,000 रुपये कानून का हुलिया बिगाड़ने के लिए बहुत थे। सबा रानी को वहाँ से उठाकर हवालात में फेंक दिया गया। इसके माँ बाप रोते पीटते हुए वहाँ आए। इनसे कहा गया, अब से 2 दिन पहले शहबाज दुर्रानी के घर से 40,000 के जेवरात चुराए गए थे। शहबाज साहब को तुम्हारी बेटी पर शुबा था। उन्होंने हमारी खिदमत हासिल की। हम तुम्हारी बेटी की निगरानी करने लगे। फिर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, इनका शुबा दुरुस्त निकला। आज ये लड़की जड़ाऊ कंगन चुरा कर ले जा रही थी। हमने इसे चोरी के माल के साथ पकड़ा है। बाप ने कहा, यह सरासर इल्ज़ाम है। मेरी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती। माँ ने कहा, मैंने इसे पैदा किया है। हम इसे बचपन से जानते हैं। वो 8 बरस की थी तब से कोठियों में काम करती आ रही है। सभी कोठियों के मालिकान इससे खुश रहते हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने दूसरे लोगों से भी पूछगछ की है। इन सब का बयान है कि रानी जब तक काम करती रही, इनके यहाँ से कोई ना कोई छोटी बड़ी चीज़ चोरी होती रही। हम कैसे यकीन दिलाएं? क्या हमारी बेटी ऐसी नहीं है? तुम क्या यकीन दिलाओगे? वो बच्ची है और तुम बड़े चोर हो। बड़ी बड़ी कोठियों में वारदात करने के लिए बेटी को वहाँ भेजते हो। इसके ज़रिए मालूम करते हो कि बड़े घरों में नकदी और जेवरात कहाँ छुपा कर रखे जाते हैं। फिर वहाँ नकब लगाते हो। अब से 2 दिन पहले तुम्ही ने वहाँ से 40,000 के जेवर चुराए हैं। इसके बूढ़े और बीमार बाप को भी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया। हवालात में पहुंचाकर इसकी अच्छी तरह पिटाई की गई। वो अपनी और बेटी की कस्में खा रहा था। इस बेचारे के पास 40,000 तो क्या 40 पैसे भी नहीं थे। आखिर इंस्पेक्टर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, माल वापस ना करो, बस ये बयान लिख दो कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने चोरी की है। वो खामखा चोरी का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता था। इतनी तो अकल थी कि ना करदा जुर्म के इल्ज़ाम में फंसा दिए जाएंगे। इस बूढ़े को हवालात में बंद करके दिन रात तेज की पिटाई की जा रही थी। इस तरह मजालिम ढाए जा रहे थे कि जिस्म पर कोई जख्म ना आए। कानून के मुहाफिजों पर यह इल्ज़ाम ना आए कि एक बेगुनाह पर खामखा तशद्दुद किया गया है। इसकी माँ रोती पीटती महल्ले वालों के पास जाती थी, इलाके के काउंसलर से मिलती थी, बड़ी कोठियों वालों के आगे हाथ जोड़ती थी, सभी से गिड़गिड़ा कर कहती थी, मेरी मासूम बच्ची को, मेरे बीमार खामिद को इन जालिमों से निजात दिलाओ। बड़े लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि इसके मामले में खामखा खुद को उलझाते। महल्ले के लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते थे। पुलिस कचहरी की दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। कोई भी इनकी मदद करने के लिए खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। कितने ही कोठी वालों ने कहा, कोई किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। तुम्हारी बेटी ने यकीनन चोरी की होगी, इसीलिए इनकी गिरफ्त में आई है। कुदरती आफात नाजिल होती हैं तो इनसे किसी तरह बचाव मुमकिन होता है। पुलिस वालों के ज़रिए आफात नाजिल हों तो रिश्वत और सिफारिश के बगैर निजात नहीं मिलती। इन गरीबों की कोई सिफारिश नहीं कर सकता था और इनके पास रिश्वत देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। बेशक हमारी दुनिया में लोग ना करता गुनाहों की सज़ा पाते हैं। इनसे कहा जा रहा था कि 40,000 रुपये के जेवरात वापस कर दो, और ये जुल्म भी हो रहा था कि बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। वो बेचारे नहीं जानते थे कि बड़ी कोठी में इनकी बेटी की इज्जत लूटी गई है। ये भी नहीं जानते थे कि हवालात में रखकर इसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। मार खाते खाते बीमार बाप की हालत ऐसी हो गई जैसे अब तक में मरने ही वाला हो। सबा रानी को सलाखों के पीछे से निकालकर दूर से बाप की हालत दिखाई गई। वो बेचारा फर्श पर नीम मुर्दा सा पड़ा हुआ था, हिले जुलने की सकत नहीं थी, सर घुमाकर बेटी को देखने के काबिल भी नहीं रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर अपने बाप की बेहतरी और इसकी रिहाई चाहती है तो इस बयान पर दस्तखत कर दे कि तूने चोरी की है और बेगम शहबाज दुर्रानी के जड़ाऊ कंगन भी चुराए हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली,
جو کہیں گے وہ لکھوں گی، جو حکم دیں گے وہ کروں گی، مگر خدا کے لیے میرے ابا کو چھوڑ دو، ان کا علاج کراؤ، نہیں تو یہ مر جائیں گے۔ انسپکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، ہم اتنے نادان نہیں ہیں کہ اسے حوالات میں مرنے دیں گے اور اپنے سر کو یہ الزام رکھیں گے۔ اسے گھر پہنچا دیا جائے گا، وہاں یہ اپنا علاج کرائے یا مر جائے ہماری بلا سے۔ وہ ان کے حکم کے مطابق بیان لکھنے لگی۔ انسپکٹر نے کہا، یہ بھی لکھو کہ شہباز درانی اور ان کا بیٹا بہزاد درانی انتہائی شریف لوگ ہیں، وہ تمہیں بیٹی اور بہن کی طرح سمجھتے تھے۔ یہ لکھنے کے بعد تم اپنی بے آبروئی کی شکایت نہیں کر سکو گی۔ سبا رانی نے غریبی اور مفلسی کے باوجود 6 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ قانون کے محافظوں نے اس سے جو کہا اس نے وہاں بیٹھ کر سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کی اجازت دی گئی۔ پہلی بار ڈھنگ کا کھانا کھانے کے لیے دیا گیا، بعد میں باپ سے بھی وہی لکھوایا گیا جو بیٹی سے لکھوایا گیا تھا۔ چونکہ انہوں نے چوری کا تحریری اعتراف کیا تھا، اس لیے باپ کو رہا کیا گیا، مگر بیٹی کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ مجبور باپ سے کہا گیا، جب تک 40,000 کے زیورات واپس نہیں ملیں گے تمہاری بیٹی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکے گی۔ باپ روتا پیٹتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھلا 40,000 کے زیورات کہاں سے لاتا؟ 2 دنوں کے بعد ہی بیمار رہ کر دواؤں کے بغیر مر گیا۔ کوئی سبا رانی کی وکالت کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا اسے حوالات سے نکال کر جیل کی 4 دیواری میں بھیج دیا گیا۔ اس نے سنا تھا باپ دواؤں کے بغیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکا ہے۔ وہ روتی بلکتی رہی اور کہتی رہی، مجھے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا، وہ مر چکا ہے، مگر ماں تو زندہ ہے، مجھے ایک بار اس سے ملنے دو۔ ماں جانتی تھی بیٹی سینٹرل جیل میں ہے، وہ احاطے کے بڑے گیٹ تک آتی تھی، مگر کوئی اسے اندر جا کر بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جواد اکبر ضلع کی تمام جیلوں کا انسپکٹر جنرل تھا۔ جیلر نے اسے کہا، سر، ایک نوخیز لڑکی آئی ہے، سنگ مرمر کی طرح ہے، ابھی ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہے، حضور کبھی وقت نکال کر آئیں اور اسے ایک نظر دیکھیں، آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ جواد اکبر نے مجھوں پر تاؤ دیتے ہوئے ذرا شبہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ جانتے ہو کہ میں کسی کا چھوٹا نہیں کھاتا، سچ بتاؤ، کسی نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا ہے؟ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو آپ کا جھوٹا کھانے والوں میں سے ہیں۔ جواد اکبر دوسرے دن جیل کا معائنہ کرنے وہاں پہنچ گیا۔ زنانہ وارڈ میں سبا رانی کو سب سے الگ رکھا گیا تھا۔ جیلر نے اسے بتایا، جواد اکبر صاحب بہت بڑے عہدیدار ہیں، وہ چاہیں تو تجھے ماں سے ملا سکتے ہیں، تیرا کیس اپنے ہاتھوں میں لے کر رہائی بھی دلا سکتے ہیں، اگر تو اپنا دل نکال کر ان کے آگے رکھ دے گی تو وہ بھی تیرے لیے رحم دل بن جائیں گے۔ جب جواد اکبر جیل کی 4 دیواری میں قدم رکھتا تھا تو وہاں کا تمام عملہ پوری طرح سہما ہوا اور الرٹ رہتا تھا۔ اس کے مزاج میں ایسی گرمی تھی جیسے کھوپڑی کے اندر انگارے دہکتے رہے ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پر ماتحتوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کے منہ پر تھوک دیا کرتا تھا۔ کوئی اس کے سامنے شکایت کرنے کی تو کیا، زبان ہلانے کی بھی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وہ آہنی سلاخوں کے پیچھے سبا رانی کے کمرے میں آیا تو اس پہاڑ جیسے شخص کو دیکھ کر سہم گئی۔ وہ آگ تھا، مگر رانی کو دیکھتے ہی برف کی طرح پگھل گیا۔ عاشق مزاج نہیں تھا، لیکن رانی اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ جواد اکبر نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی کم سن ہے، بہت ہی معصوم ہے، جیل میں کیسے آ گئی؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا، کیا بتاؤں جناب، بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، آپ حاکم ہیں، قانون کے محافظ ہیں، اس بیچاری کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ جواد اکبر نے رانی کو سر سے پاؤں تک کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، انصاف ہوگا اور ابھی ہوگا، اسے ہمارے کمرے میں پہنچا دو۔
وہ حکم صادر کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جیلر نے رانی کے پاس آ کر کہا، تو بڑی نصیب والی ہے، تیرے تو دن پھر گئے، ابھی 2 سپاہی تجھے ان کے پاس لے جائیں گے۔ بڑے صاحب کو ناراض نہ کرنا، انہیں خوش کرے گی تو سمجھ لے تجھے رہائی مل گئی، پھر اپنی ماں کا بھی منہ دیکھ سکے گی۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا کر وہاں سے چلا گیا۔ نہ سمجھاتا تب بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بڑے صاحب بہت اچھے ہیں، اسے معصوم بچی کہہ رہے تھے، اس جہنم سے ضرور نکالیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک ایئر کنڈیشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں فوم کا بڑا ہی آرام تھے، صوفہ کم بیڈ تھا، سینٹر ٹیبل پر تازہ پھل، خشک میوے، شراب سے بھری بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جواد اکبر اپنے لیے ایک پیگ بنا رہا تھا۔ وہ بوتل کو اور بڑے صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے پوچھا، رک کیوں گئیں؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے آ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس نے بھاری بھرکم گرجتی ہوئی آواز میں حکم دیا، میرے قریب آؤ۔ وہ لرز سی گئی، ایک ذرا ہچکچاتی ہوئی کھسکتی ہوئی قریب بیٹھ گئی۔ جیلر نے تو درست کہا تھا، تمہیں واقعی سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے، میں تو دیکھتے ہی پھسل گیا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی، ایک ذرا کتراتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، معصوم بچی دکھائی دیتی ہو، مگر بالکل ہی نادان تو نہیں ہو، میرے ارادوں کو اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہاری ماں کو تم سے ملاؤں گا، یہاں کی 4 دیواری سے باہر نکالوں گا۔ اس دنیا میں پیسہ بھی ملتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے اور بدن ڈھانپنے کو کپڑا بھی ملتا ہے، لیکن پیسوں کے بغیر مصیبتوں سے نجات نہیں ملتی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر کچھ دے کر کچھ لینے کے لیے بس ایک حسن تھا۔ مردوں کی دنیا میں عورتوں کو کیش ہونے کے لیے بس یہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبا رانی نے پہلی بار اپنی مرضی سے خود کو داؤ پر لگا دیا۔ ادھر جواد اکبر نے سوچا، اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اور نہ ہی کسی کو اس کے نزدیک آنے کی اجازت دے گا، جب تک دل نہیں بھرے گا اپنے لیے ریزرو رکھے گا۔ صبا رانی نے پوچھا، کیا مجھے یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ کیا میں اپنی ماں سے مل سکوں گی؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہا، کل ہی ملاقات کرا دوں گا، مگر رہائی کے معاملے میں قانونی رکاوٹیں ہیں۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، آپ تو حاکم ہیں، کیا آپ کے سامنے بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں؟ اس نے کہا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قانون سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے 40,000 کے زیورات نہیں چرائے۔ وہ جلدی سے بولی، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے اس کوٹھی سے ایک دن کا بھی نہیں چرایا ہے۔ قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم نے تھانے میں جو تحریری بیان دیا ہے، عدالت میں اسے تسلیم کیا جائے گا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، میں کیا کروں؟ تھانے دار نے مجبور کر دیا تھا، اگر یہ بیان نہ دیتی تو وہ میرے ابا کو حوالات میں مار ڈالتے۔ کیا تم نے اپنے ابا کو بچا لیا ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں، وہ تو رہائی پانے کے 2 دن بعد ہی مر گئے تھے۔ تو پھر جھوٹا بیان لکھ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ اپنے لیے مصیبت مول لے لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں کیا کرتی؟ یہ سمجھ رہی تھی کہ ابا حوالات میں آتے مر چکے ہیں، ان پر اور ظلم ہوتے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہم غریبوں پر کس طرح مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں، مگر تمہیں بھی قانون کو سمجھنا چاہیے۔ تم نے تھانے میں جو کاغذ لکھا ہے اسی کو درست مانا جائے گا۔ فی الحال کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، مگر کوشش کروں گا۔ تم نے میرا دل خوش کیا ہے، میں ضرور تمہارے کام آؤں گا، بس ذرا صبر کرو اور انتظار کرو۔ میں بھی تمہاری رہائی چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسی باتوں سے امید بندھ رہی تھی۔ وہ بولا، میں تمہاری رہائی کے لیے کچھ ہیرا پھیری کروں گا، تب تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا، مگر یہاں تمہیں میرے سوا کوئی نزدیک نہیں کرے گا۔ تم قیدی بن کر نہیں، میری منظور نظر بن کر رہو گی۔
जेलर भी तुम्हें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं करेगा। वो बड़े साहब जो कह रहे थे इसे मान लेने में ही बेहतरी थी। ये उम्मीद थी कि इसे जल्दी चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया जाएगा। तब तक एक दाश्ता बनकर रहने के अजाब से गुजरना होगा। दूसरे ही दिन इसे माँ से मिलने की इजाज़त दे दी गई। तकरीबन 4 माह बाद वो माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। इसने माँ को यकीन दिलाया कि बड़े साहब इस पर बहुत मेहरबान हैं। वो जल्दी चोरी का झूठा केस ख़त्म करा देंगे। इसे रिहाई मिलेगी तो वो माँ बेटी पहले की तरह अपने नसीब में लिखी हुई ज़िंदगी गुजारती रहेंगी। वो फिर से गरीबों की तरह ही सही मगर एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती रही और माँ बड़े साहब को दुआएं देती रही। इन्हें ज़्यादा देर तक मिलने और बातें करने की इजाज़त दी गई थी मगर जुदा तो होना ही था। माँ रोती हुई आंचल से आंसू पहुँचती हुई वहाँ से चली गई। जवाद अकबर ने सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया कि घर के कामकाज के लिए सबरानी को इसकी कोठी में भेज दिया जाए और अपने मातहत को ये समझाया कि जब कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और फलाही तंजीम के बुकला और अहम कारकुन मुआयने के लिए जेल में आए तो इससे पहले ही सबरानी को कोठी से वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। वो इस हुक्म के मुताबिक जेल से निकलकर कोठी में आ गई। वहाँ बड़े साहब की दाश्ता बनकर रहने लगी। जवाद एक कदावर सेहतमंद तगड़ा जवान था मगर अब जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहा था। ये कहा जा सकता है कि वो अपनी उम्र का 40वां कर रहा था मगर शादी नहीं कर रहा था। मूँछों पर ताव देते हुए बड़े फ़ख्र से कहता था, जब ऐसी मिल जाती हैं तो फिर बीवी के नाम की दरसरी क्यों मोल ली जाए। बीवी एक होती है मगर फितने खसाल लाती है। इसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का भी शौक़ नहीं था। बच्चे इसे बकवास लगते थे। बेटों के मुतालिक इसकी राय ये थी कि ये खुद गर्ज होते हैं, जवान होकर बीवियों के इशारों पर नाचते हैं, माँ बाप को घर की फटी पुरानी चीज़ें समझकर स्टोर रूम में डाल देते हैं। जो वालिदैन समझदार होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में दौलत और जायदाद कभी इनके नाम नहीं लिखते, अपने ही नाम रखते हैं। इस तरह बेटे बड़ी सादतमंदी से वालिदैन की आखिरी सांसों तक इनकी खिदमत करते रहते हैं। ये यकीन होता है आखिर इन बूढ़ों का सब कुछ अपने ही नाम होने वाला है, लिहाजा इसी लालची औलाद को पैदा ही ना किया जाए। ऐशो इशरत से भरी हुई ज़िंदगी में सारी मुसीबत एक बीवी ही लेकर आती है। ना वो कभी आए ना ऐसी मुसीबतें पैदा हों। वो दूसरों से सब कुछ छीन लेना चाहता था और जानता भी था। अपनी तरफ से कुछ देने की गलती कभी नहीं करता था। शादी न करने की एक अहम वजह यह भी थी कि वो अपनी कमाई हुई दौलत और जायदाद बीवी बच्चों को भी नहीं देना चाहता था। वो सोचता था मेरी दौलत और जायदाद की लूट मार मेरे अपने ही करेंगे। जो कुछ छोड़कर जाऊंगा इसके लिए लड़ते मरते रहेंगे। बेहतरी इसी में है कि लड़ने मरने वाले पैदा ही ना हों। आखिरी वक्त अपनी तमाम दौलत और जायदाद महकमा औकाफ के नाम कर जाऊं। पता नहीं कभी भूले भटके ज़िंदगी में कोई नेकी हो सकेगी या नहीं, मगर आखिरी वक्त अपनी आखिरत के लिए ये नेकी कर जाऊंगा। वो एक ही छत के नीचे अपनी फूफी की बेटी सितारा जबी के साथ बचपन से रहता आया था। वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सितारा भी इसकी हम मिजाज थी, न शादी करना चाहती थी न बच्चे पैदा करके अपने हुस्न शबाब का कबाड़ा करना चाहती थी। यूँ भी जवाज से उसकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने बचपन में अपनी फूफी का दूध पिया था। वो दोनों पूरे ख़ानदान में दो शरीक बहन भाई कहलाते थे। जब उसने पहली बार सितारा को अपने नज़दीक तर किया तो वो बोली, ये क्या कर रहे हो? वही जो हमें करना चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो बोली, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमने बचपन में गलती क्यों की? क्यों मेरी मम्मी का दूध पिया? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं बचपन में नादान था। तुम बचपन ही से चालबाज और मक्कार हो। जो चीज़ चाहते हो छीन लेते हो। मम्मी ये बात हंसते हंसते कहती हैं कि मुझे वो फीड करा रही थी। मैं 1 बरस की थी और तुम 3 बरस के। जबरन मुझे हटाकर खुद घुस गए थे।
وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، مگر کیا کروں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے مانگتا ہوں، نہ ملے تو چھین لیتا ہوں۔ اب تو چھین بھی نہیں سکتے، ہمارا رشتہ ہی بدل گیا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک ذرا دودھ پی لینے سے رشتے بدل جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں، دودھ کے حوالے سے کبھی سگے بہن بھائی نہیں بن سکیں گے۔ وہ میرے سے گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ وہ کترا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی دروازے پر آ گئی۔ وہ بولا، ستارہ ادھر آؤ، تم جو چاہتے ہو اسے دنیا والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کبھی دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہوں اور تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ ٹھینگا دکھاتے ہوئے بولی، تمہیں یہ ملے گا۔ وہ ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ وہ دن گزر گیا۔ رات کو معمول کے مطابق وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا پی رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ستارہ ایک باریک لباس پہن کر وہاں آ گئی، پھر بولی، میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے، دن کو یہاں آئی تھی، شاید یہیں کہیں ہوگی۔ وہ بولا، میں نے نہیں دیکھی، تم تلاش کر لو۔ وہ اندر آ کر تلاش کرنے لگی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے پاس آیا تو وہ کترانے لگی، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ بولا، تم بھی میری طرح مکار ہو، انگوٹھی کے بہانے مجھے بھڑکانے یہاں آئی ہو۔ گناہگاروں کی سوچ یہ ہے کہ رشتے جائز یا ناجائز نہیں ہوتے، جو چیز اچھی لگے اسے منہ لگا لیتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی قوانین کی گرفت میں نہیں آتے۔ ان کے قانون کے مطابق گناہ وہی ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے، جو ظاہر نہ ہو وہ جائز ہے، اسے رواں دواں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے خفیہ تعلقات ایک عرصے تک قائم رہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ وہ چوری چھپے ملتے تھے، گھر کی چار دیواری میں موقع نہ ملتا تو آؤٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے لندن یا پیرس چلے جاتے تھے۔ بزرگوں اور خاندان والوں کو یہ یقین تھا کہ وہ دونوں دودھ کے رشتے کو بچپن سے جانتے اور سمجھتے آ رہے ہیں، کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ ایک غلط عمل مسلسل جاری رہے تو پھر نہیں چھپتا۔ ایسے ہی ایک دن ستارہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو یہ خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب یہ بھید کھلا کہ ستارہ اور جواد نے اپنے بزرگوں کے اعتماد کو اور دودھ کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے جواد اکبر کو باتیں سنائیں۔ وہ صرف باتیں ہی سنا سکتی تھیں، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھیں، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ خود مختار تھا، ایک سرکاری اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس نے اپنی بیٹی ستارہ سے کہا، تمہاری اس بے حیائی پر مٹی ڈالنی ہوگی، ہماری فیملی ڈاکٹر بڑی رازداری سے یہ کام کرے گی۔ ستارہ نے کہا، پہلے میں سوچتی تھی کہ شادی نہ کروں گی اور نہ ہی بچے پیدا کروں گی، لیکن جواد کی محبت نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں اپنے اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ کیا ہماری ناک کٹواؤ گی؟ ساری دنیا ہم پر تھوکے گی۔ غلطی ہماری نہیں، آپ کی ہے، آپ نے جواد کو دودھ کیوں پلایا تھا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم دونوں بڑے ہو کر ایسی بے حیائی کرو گے؟ مجھ سے بحث نہ کرو، یہ بات ابھی اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں گئی ہے، اس بدنامی کو ظاہر ہونے سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اپنی تمام دولت و جائیداد سے محروم کر دوں گی۔ یہ بات بہت بڑی دھمکی تھی۔ باپ مر چکا تھا، اس نے 200 کروڑ روپے کی جائیداد اس کی ماں کے نام لکھی تھی۔ ماں کے بعد یہ سب کچھ اسے ملنے والا تھا، مگر اس کی دھمکی کہہ رہی تھی کہ بچہ پیدا کرو یا 200 کروڑ روپے حاصل کرو۔ ہونے والی بدنامی کو ضائع نہ کیا گیا تو اسے جائیداد میں سے ایک دن کا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بولی، ممی، میں آپ کی ایک ہی بیٹی ہوں، آپ مجھے اس دولت و جائیداد سے محروم کر کے دنیا والوں کی نظروں سے گرا نہیں سکتی، اور تم جو مجھے اور میرے پورے خاندان کو نظروں سے گرانا چاہتی ہو، کیا یہ درست ہے؟ اس نے عاجزی سے کہا، ممی، آپ میری جان لے لیں، اس سے دنیا کی کوئی بھی بات منوا لیں، میں مان لوں گی، مگر بچے کے خلاف نہ بولیں۔ اگر اسے ختم کرنا چاہیں گی تو میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گی۔ ماں نے اسے بڑی مجبوری سے، بڑی محبت سے دیکھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، اسے غصے میں دھمکیاں دے سکتی تھی، مگر اسے تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تمہاری شادی جواد سے کبھی نہیں ہو سکے گی،
ہمارا خاندان یہاں سے یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ سبھی اس دودھ کے رشتے کو جانتے ہیں۔ کیا پورے خاندان کو ہم سے پسند کرنا چاہتی ہو؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں جواد سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کسی رشتے کے بغیر زندگی گزارتی رہوں گی۔ اور زیادہ بے حیائی کی باتیں نہ کرو۔ اس بچے کو کس باپ کے نام سے پیدا کرو گی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہیں، میری خوشی چاہتی ہیں تو کچھ بھی کریں، اس بچے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اور پھر بولی، ایک ہی راستہ ہے۔ میں نعیم صدیقی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب میرے اس فیصلے سے انکار نہ کرو، اس سے شادی کر لو۔ میری شادی جواد سے نہیں ہو سکے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے شادی کر لوں۔ کسی اور سے نہیں کرو گی تو بچے کو باپ کا نام نہیں ملے گا۔ دنیا والوں سے کیا کہو گی کہ تم نے کس کا بچہ پیدا کیا ہے؟ نعیم صدیقی دور کے رشتے سے ستارہ کا کزن تھا۔ ستارہ کے باپ نے اس کی پرورش کی تھی، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی اور اب وہ ان کا کروڑوں کا کاروبار بڑی دیانتداری سے سنبھال رہا تھا۔ اس کی ممی نے کہا، نعیم ہمارا احسان مند ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، اس نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، بڑی دیانتداری سے تمہارے ڈیڈی کا کاروبار سنبھال رہا ہے، وہ تمہاری غلطی کو بھی سنبھال لے گا۔ کیا اسے بتایا جائے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ نہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلتا۔ بے شک نعیم نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، مگر ہم مجبور ہیں، اسے دھوکہ دیں گے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح اس سے پڑھایا جائے گا، اسے کبھی شبہ نہیں ہوگا، وہ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھے گا۔ خاندان کے سبھی لوگ حیرانی سے پوچھیں گے، نہیں کہ اچانک اتنی جلدی شادی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ سبھی جانتے ہیں کہ میں نعیم کو اپنا داماد بنانے والی ہوں۔ کل تمہارے ڈیڈی کی برسی ہے، انہوں نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ برسی کے دوسرے یا تیسرے دن تمہاری شادی نعیم سے کرائی جائے۔ ستارہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی ڈیڈی نے خواب میں آ کر ایسا کہا ہے؟ وہ کبھی خیالوں میں نہیں آتے تو خواب میں کیا آئیں گے؟ رشتہ داروں سے تو یہی کہنا ہوگا نا؟ ستارہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی ممی نے دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح جواد نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ نعیم صدیقی کو ایک لیبل بنا کر بچے کی پیدائش کو جائز بنا لو۔ ایسے شرمناک سمجھوتے کے مطابق شادی ہو گئی۔ ستارہ نے ایک سائن بورڈ کے طور پر نعیم کو اپنا شوہر بنا لیا۔ وہ اپنے مرحوم سسر کو یعنی ستارہ کے باپ کو دل و جان سے چاہتا تھا، اس کا احسان مند تھا، مرحوم کے کاروبار پر اس کا پورا کنٹرول تھا، منافع کی شرح بڑھا رہا تھا، اس کی فطرت میں لالچ اور منافع خوری نہیں تھی، وہ کاروبار میں کسی طرح کی ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا۔ وہ 30 برس کا جوان تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی، یہ جانتا تھا کہ ستارہ کی ممی اس سے بہت خوش ہے اور اسے اپنا داماد بنانا چاہتی ہے، کیونکہ بیٹی نک چڑھی اور مغرور تھی، اس لیے اسے منانے میں کچھ وقت لگ رہا تھا۔ جب ستارہ اچانک ہی راضی ہو گئی اور 1 ہفتے کے اندر ان کی شادی ہو گئی تو نعیم کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کوئی نادان بچہ نہیں تھا، کروڑوں کا کاروبار سنبھال رہا تھا، دنیا کی ہیرا پھیریوں کو خوب سمجھتا تھا۔ ستارہ اور اس کی ممی نے جو ہیرا پھیری کی تھی، اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ اگرچہ فریبی نہیں تھا، دیانتدار تھا، اس کے باوجود بالکل فرشتہ نہیں تھا، ایک انسان تھا جس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس نے اس خاندان کی ایک فیملی ڈاکٹر سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ستارہ سے اچانک ہی شادی ہوئی تھی، ایسے وقت وہ لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ جب 1 ہفتے بعد وہ لندن سے واپس آئی تو اس نے ہنستے ہوئے نعیم سے پوچھا، تم نے ستارہ سے شادی کی ہے؟ اس نے پوچھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کی داشتہ ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑ کر کہا، مبارک ہو، ہاتھ ملاؤ، تم تو شادی سے پہلے ہی ایک بچے کے باپ بن گئے ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟
تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اب سے 10 دن پہلے میں نے ستارہ کا معائنہ کیا تھا اور ستارہ کی ممی سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ سنتے ہی میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے 50,000 روپے دیے تھے۔ نعیم نے پوچھا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کرائیں گے اور تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ ابھی معلوم ہوا ہے تو تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر نزدیک آتے ہوئے بولی، جو 50,000 مجھے دیے گئے ہیں میں ان کے منہ پر ماروں گی، مگر تمہیں دھوکہ نہیں کھانے دوں گی۔ وہ بولا، تم نے واقعی میری گرل فرینڈ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میں بالکل ہی اندھا بن کر دھوکہ کھانے والا تھا، تم نے مجھے بچا لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر کیا ارادہ ہے؟ ستارہ سے اپنی جان چھڑاؤ گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، میں بزنس مین ہوں، گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ اب تک ان کے ساتھ دیانت دار رہا، مگر انہوں نے بے ایمانی اور فریب دینے کی ابتدا کی ہے۔ میں انتہا کر دوں گا۔ 200 کروڑ کی جائیداد ہے اور 50 کروڑ بزنس میں گردش کر رہے ہیں۔ میں اس کا شوہر بن کر اور ساسو ماں کا داماد بن کر یہ سب کچھ رفتہ رفتہ حاصل کرتا رہوں گا۔ بے شک تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ میرا مرحوم سسر بہت ہی نیک دل شخص تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے جو دولت و جائیداد چھوڑی ہے اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو ستارہ یہ سب کچھ اپنے کسی دوست کے حوالے کر دے گی۔ وہ اسے بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہوئے بولا، آفرین، تم آئندہ بھی میرے بہت کام آتی رہو گی۔ وہ جذباتی انداز میں بولی، بولو آئندہ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ بولا، تم فیملی ڈاکٹر ہو۔ اب سے 9 ماہ بعد ستارہ کی زچگی ہونے تک اس کی دیکھ بھال کرو گی، علاج کرتی رہو گی اور بچے کی پیدائش کے وقت موجود رہو گی۔ ہاں آگے بولو، آگے تم سمجھدار ہو، اس بچے سے مجھے نجات دلاؤ گی۔ فکر نہ کرو، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ میں زچگی کا کیس اس حد تک بگاڑ سکتی ہوں کہ بچے کے ساتھ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، ہرگز نہیں، ستارہ جیسی بھی ہے میرے محسن کی بیٹی ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں، ان ماں بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف ان کی مکاری کا جواب مکاری سے دوں گا۔ آفرین اور نعیم صدیقی بمقابلہ ستارہ اور جواد اکبر یہ 2 ٹیمیں بن گئیں۔ دوسری ٹیم کی کوچ ستارہ کی ممی تھی۔ اس نے جو طریقہ کار بیٹی کو سکھایا تھا اس کے مطابق اس نے اپنے بچے کو بچا لیا تھا۔ بظاہر یہ ٹیم جیت کے مرحلے سے گزر رہی تھی، دوسری ٹیم ابھی جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ نعیم صدیقی ایک معصوم، اطاعت گزار داماد اور فرمانبردار شوہر بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آفرین خود کو ایک وفادار فیملی ڈاکٹر ثابت کر رہی تھی، مگر بڑی رازداری سے علاج و دواؤں کے ذریعے سرنگ کھودتی ہوئی ایک بے گناہ معصوم بچے تک پہنچ رہی تھی۔ نعیم صدیقی پہلی بار کاروباری منافع میں ہیرا پھیری کرنے لگا۔ اب وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ میں اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا تھا، اپنے اور آفرین کے نام سے چھوٹی بڑی جائیدادیں خریدتا جا رہا تھا۔ ادھر آفرین اپنی چالیں چل رہی تھی جن کے نتیجے میں ستارہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ زچگی سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا بچے میں برائے نام جان ہے اور اسے آپریشن کے ذریعے دنیا میں لانا ہوگا۔ برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، لیکن جو کسی کا برا نہیں چاہتے، جو نہ کسی سے دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، وہ جو دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں، ان معصوم اور بے گناہوں کو بھی انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر اسے ماں کی کوکھ میں ہی اس قدر کمزور بنا دیا گیا کہ دنیا میں آتے ہی چند سانسیں لینے کے بعد وہ مر گیا۔ ستارہ کو اس کی موت کا صدمہ تھا۔ اس بچے کے لیے اس نے کتنی ہیرا پھیری کی تھی، اسے پیدا کرنے کے لیے اور ایک باپ کا نام دینے کے لیے۔ نعیم صدیقی کو اوپری دل سے شوہر بنا لیا تھا۔ ساری تدبیریں، سارے ہتھ کنڈے ناکام ہوئے تو وہ رونے لگی۔ ماں نے اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پھر ماں بنو گی، اپنی صحت کا خیال رکھو گی تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔
ڈاکٹر آفرین نے کہا، میڈم، ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جواد اکبر بھی اس کمرے میں موجود تھا۔ ستارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بن سکوں گی؟ میں ضرور بنوں گی، مجھے حوصلہ دو، میں پھر ایک بچے کو جنم دوں گی۔ جواد اکبر نے ہچکچاتے ہوئے نعیم صدیقی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، ستارہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ نعیم نے ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تمہیں تو کسی حوصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چاہتی ہو کر گزرتی ہو، مگر تقدیر سے نہیں لڑ سکو گی۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ ماں نہیں بن سکو گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر کوئی بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ممی نے کہا، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے، میں اپنی بیٹی کو لندن لے جاؤں گی، وہاں کسی مہنگے ہاسپٹل میں اس کا علاج کراؤں گی، یہ ضرور ماں بنے گی۔ نعیم نے جواد اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو صرف ستارہ کو ماں بن کر ہی نہیں، مجھے بھی باپ بن کر خوشی ہوگی۔ آخر اتنی دولت و جائیداد کا کوئی تو وارث پیدا ہونا چاہیے۔ ستارہ کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا، اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس کی ماں نے نعیم صدیقی سے کہا، میں اپنی بیٹی کو لندن لے جاؤں گی، وہاں مہینوں رہ کر اس کا علاج کراؤں گی۔ نعیم نے کہا، اور میں وہاں مہینوں رہ کر یہاں اتنے بڑے بزنس سے قابل نہیں ہو سکتا، ویسے کبھی کبھی آتا جاتا رہوں گا۔ وہ ماں بیٹی لندن چلی گئیں۔ جواد اکبر بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ ڈاکٹر آفرین نے تنہائی میں نعیم صدیقی سے کہا، ادھر وہ دونوں پھر اپنا گیم کھیلنے گئے ہیں، ادھر ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، بیچاری میری ستارہ اپنے دوست کی اولاد سے گود بھرنا چاہتی ہے۔ آفرین نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اور میڈم اپنی بیٹی کی گود بھرنے گئی ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکے گا، وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ نعیم صدیقی کاروباری مصروفیت کا بہانہ کرتا رہتا تھا، ستارہ کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے برعکس جواد اکبر مہینے 2 مہینے میں 1 ہفتے کے لیے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ لندن کے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی، اس کے باوجود ستارہ وہیں رہی۔ 10 ماہ کے بعد وہ مایوس ہو گئی۔ یقین ہو گیا کہ تمام ڈاکٹر درست کہتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی واپس آئیں تو نعیم نے کہا، ستارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی اور مجھے اولاد کی ضرورت ہے، لہٰذا میں نے ڈاکٹر آفرین سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میڈم نے غصے سے کہا، تم نے کس کی اجازت سے دوسری شادی کی ہے؟ قانون اجازت دیتا ہے، ایک بیوی ماں بننے کے قابل نہ رہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، تم نے اس لیڈی ڈاکٹر سے شادی کی ہے جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہے، اب تم اس سے ہونے والی اولاد کو ہماری دولت و جائیداد کا وارث بنانا چاہو گے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نعیم نے کہا، پلیز جھگڑا نہ بڑھائیں، مجھے بے ایمان نہ سمجھیں، میں اور میرا ہونے والا بچہ اس دولت و جائیداد کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ اپنی تسلی کے لیے اپنا سب کچھ ستارہ کے نام لکھ دیں، میں آپ سے پھوٹی کوڑی نہیں مانگوں گا۔ اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے جو محنت کرتا ہوں بس اس کی تنخواہ لیتا رہوں گا۔ ساس صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ بچپن سے اسے جانتی تھی، وہ وفادار بھی تھا اور دیانت دار بھی تھا۔ ستارہ نے کہا، لیکن ممی مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں اپنی پسند کا ایک بچہ گود لوں گی، اس کی پرورش کروں گی، اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتی رہوں گی۔ اس نے نعیم کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ بچہ جواد اکبر کا ہوگا۔ جب تم منمانی کر سکتے ہو، میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہو، تو میں بھی جواد کے بچے کو گود لے سکتی ہوں، اسے اپنا وارث بنا سکتی ہوں۔ وہ بولا، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ ماں نے بیٹی سے کہا، جواد اکبر نے آج تک شادی نہیں کی ہے اور نہ آئندہ شادی کرنے کے موڈ میں ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ ستارہ نے کہا، شادی نہیں کی ہے تو کر لے گا، کوئی کرائے کی عورت لے آئے گا، اس سے نکاح پڑھوائے گا، پھر باپ بننے کے بعد بچہ اس عورت سے لے کر اس کی چھٹی کر دے گا۔ نعیم نے کہا، ستارہ تم میری بیوی ہو، اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ سناؤ گی تو میں بھی تمہارے خلاف سنانے کا فیصلہ حق رکھتا ہوں۔
आफरीन से मेरा बच्चा होगा तो तुम इसे कबूल नहीं करोगी, इसे अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाओगी। इसी तरह तुम जवाद अकबर के होने वाले बच्चे को गोद लोगी तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। एक बाप के तौर पर इसे अपना नाम नहीं दूँगा। सितारा ने कहा, अगर तुम मेरे लेपालक बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूँगी, तलाक ले लूँगी। नईम ने इसकी मम्मी से पूछा, आप क्या फरमाती हैं? हमारे दरमियान तलाक हो जानी चाहिए? ये रिश्ता टूटेगा तो क्या कारोबारी रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा? इसकी माँ ने कहा, मैं कुछ अरसे से तुम्हारी तेवर देख रही हूँ, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें ये खुशफहमी है कि तुम्हारे बग़ैर हमारा बिजनेस रवां तवां नहीं रह सकेगा। सितारा ने कहा, तुम्हारी ये खुशफहमी पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम जवाद अकबर से होने वाले बच्चे को बाप का नाम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और अपनी मम्मी के कारोबार से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकूँगी। तुम क्या निकालोगी और क्या फेंकोगी? मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। कल तक तुम्हारे पास तलाकनामा पहुँच जाएगा। इसे एक झूठी फरेबी और मगरूर शरीके खयात से बहुत पहले पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। दूसरे दिन तलाक हो गई। वो अपना ज़रूरी सामान लेकर इस कोठी से निकल आया। कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहम कागजात इनके हवाले कर दिए। माँ बेटी को यकीन था कि इस फलते फूलते कारोबार को अच्छी तरह संभाल लेंगी। जवाद अकबर ने एक बहुत ही तजुर्बेकार और काबिल एतमाद शख्स को जनरल मैनेजर की हैसियत से मुलाजिम रखा। इसने तमाम अहम दस्तावेज़ात की स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट दी कि वो कारोबार खसारे में चल रहा है। नईम सिद्दीकी ने बैंक से करोड़ों रुपए कर्ज लेकर इस कारोबार को जारी रखा था। नए जनरल मैनेजर ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस डूबते हुए कारोबार को संभाल नहीं पाएगा। नईम सिद्दीकी ने ऐसी चालाकी और हुनरमंदी से फ्रॉड किया था कि इसे कानूनी गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता था। वो बड़ी राजदारी से अपना एक नया बिजनेस सेटअप कायम कर चुका था। सितारा अपनी मम्मी और जवाद अकबर के साथ इसके ऑफिस में आकर बोली, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मेरे डैडी ने तुम्हें जिल्लत की पस्तियों से उठाकर इस बुलंद मकाम तक पहुंचाया, मगर तुम एहसान फरामोश हो, तुमने हमें डस लिया है। सितारा की माँ ने कहा, मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, लेकिन एक माँ की तरह मोहब्बतें देती रही, बेटा समझती रही, फिर अपना दामाद बना लिया। नईम ने कहा, अगर तुम मुझे अपना दूध पिलाती और मुझे फ्रॉड करती तब भी वो दूध पानी हो जाता। खुदा बेहतर जानता है, जब तक तुम तीनों ने मिलकर मुझे धोखा नहीं दिया था तब तक मैं तुम्हारा वफादार और दयानतदार मुलाजिम था। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर इधर से उधर घूमते हुए बोला, पहले मैं तुम्हारी इज्जत करता था, मगर तुम इस काबिल नहीं हो। ये सभी जानते हैं कि तुमने जवाद अकबर को बचपन में दूध पिलाया था, मगर ये शर्मनाक हकीकत में जानता हूँ कि ये दूध बहन भाई कहलाने वाले तुम्हारी छतर छाया में रहकर बेहयाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कुर्सी पर इधर से उधर होते हुए बोला, जब आफरीन ने मुझे बताया कि तुम अपनी बेटी को बदनामी से बचाने के लिए और जवाद अकबर से होने वाले बच्चे को मेरा नाम देने के लिए झूठ बोल रही हो, फ्रॉड कर रही हो, तो मैंने भी वफादारी और दयानतदारी से तौबा कर ली। लोहा लोहे को काटता है, मैं भी तुम जैसे मक्कारों को अपनी मक्कारी से काटता चला गया। जवाद अकबर एक तरफ खामोश बैठा इसकी बातें सुन रहा था, फिर अपनी भारी भरकम गूंजती हुई आवाज़ में बोला, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर हमारी तमाम लूटी हुई दौलत वापस कर दो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी सुकड़ जाएगी। हफ्ते का 7वां दिन गुजरते ही तुम एक के बाद दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं रहोगे। नईम सिद्दीकी सीधा होकर बैठ गया। फ़ौरन ही मेज़ की तरफ से अपना रिवॉल्वर निकालकर जवाद को निशाने पर रखते हुए बोला, हफ्ते का 7वां दिन बहुत दूर है, अभी एक गोली चलेगी, फिर तुम धमकियां देने के काबिल नहीं रहोगे। सितारा उछलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। तेज़ी से चलती हुई जवाद अकबर के सामने आकर ढाल बनते हुए बोली, ये क्या बदमाशी है? हम मुलाकात करने आए हैं और तुम हमें कत्ल करना चाहते हो? तुम्हारे दोस्त ने बदमाशी शुरू की है, मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है। फिर वो जवाब से बोला,
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर है। क्या तुम जानते हो अभी मैं क्या करने वाला हूँ? जवाद अकबर ने इसे सवालिया नजरों से घूरा और बोला, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर तुम्हारे मरते ही तुम्हारा असला निकाल कर अपनी कुर्सी की तरफ फायर करूंगा। गोली मेरी कुर्सी की पुष्ट पर लगेगी। ये साबित हो जाएगा कि तुम यहाँ आकर मुझे कत्ल करना चाहते थे, इसलिए मैंने जवाबन तुम पर गोली चलाई थी। सितारा की माँ ने परेशान होकर कहा, नईम, अभी तुम्हारे निशाने पर जवाद नहीं है, मेरी बेटी है। रिवॉल्वर नीचे करो, गोली चल जाएगी। अपनी बेटी को वहाँ से हटाओ। गोलियाँ अंधी होती हैं, किसी रिश्ते को, किसी दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानती हैं। सितारा ने कहा, मैं वादा करती हूँ, कसम खाकर कहती हूँ, जवाद तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा, तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हमें यहाँ से जाने दो। नईम ने इंटरकॉम के ज़रिए सिक्योरिटी अफसर को बुलाया, फिर जवाद को देखते हुए कहा, तुम बहुत बड़े सरकारी ओहदेदार हो, तुम्हारे पास कानून की ताकत है। मैं ट्रेड एंड कॉमर्स के डायरेक्टर्स में से एक हूँ। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता जाता रहता हूँ, घाट घाट का पानी पीता हूँ, भांत भांत के मुजरिमाना जहनियत रखने वालों से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तुम्हारे कानूनी शिकंजों से निकलने का हथकंडा भी खूब जानता हूँ। आइंदा तुमने इधर का रुख किया या मुझे किसी तरह की धमकी दी तो अपनी इस दाश्ता के साथ जहन्नुम में पहुँच जाओगे। सिक्योरिटी अफसर ने आकर इसे सलूट किया। इसने जवाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस शख्स को अच्छी तरह पहचान लो, अभी इसके पास असला है, इसे बाहर पहुंचा दो। आइंदा ये कभी जबरन आना चाहे तो गोली मार दो। इन तीनों ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, चुपचाप जाने में ही खैरियत थी। वो फौरन ही सिक्योरिटी अफसर के पीछे वहाँ से चले गए। जवाद अकबर कभी किसी की धौंस में नहीं आता था। पहली बार नईम सिद्दीकी इसे गन पॉइंट पर रखकर धौंस में लाया था। गुस्से से तिलमिला रहा था। बाहर आकर मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सितारा ने कहा, खामखा तेश में ना आओ, इसे चैलेंज ना करो, वो बहुत ही मक्कार है, इसने हमारी दौलत लूटी है, तुम्हें जानी नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल इससे दुश्मनी भूल जाओ, पहले मेरी ज़रूरत पूरी करो। इसे एक बच्चे की ज़रूरत थी। जो भी बचा कुचा कारोबार रह गया था और जितनी दौलत और जायदाद रह गई थी, उसके लिए एक वारिस ज़रूरी था। वो माँ नहीं बन सकती थी, मगर जवाद अकबर बाप बन सकता था। वो अपने मिजाज के खिलाफ किसी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करना भी ज़रूरी थी। किसी औरत को आर्जी तौर पर ही सही ज़िंदगी में लाना था। इन्हीं दिनों सबा रानी इसकी सेट पर आ गई। इसने सितारा से कहा, मैंने एक कैदी लड़की को अपनी कोठी में मुलाजमा की हैसियत से रखा है। वो बहुत ही खूबसूरत है, अगर माँ बनेगी तो अपनी जैसी खूबसूरत औलाद पैदा करेगी। क्या एक कैदी औरत के बच्चे को गोद लेना चाहोगी? वो बोली, मुझे किसी की समाजी हैसियत का हिसाब नहीं करना है, मैं तो सिर्फ तुमसे होने वाली औलाद को अपने कलेजे से लगा कर रखना चाहती हूँ। सितारा ने ये बात अपनी माँ को बताई। उसने कहा, औलाद कैदी औरत से हो या किसी बाजारी औरत से, बल्दियत में माँ का नहीं बाप का नाम आता है। वो औलाद जवाद की होगी। इसने ज़रा तवक्कुफ से कहा, हमें किसी कैदी औरत को अहमियत नहीं देनी चाहिए, अहमियत औलाद को दो, वो जायज़ हो। जवाद से कहो चुपचाप निकाह पढ़ाए, जब औलाद पैदा हो जाए तो इस औरत से बच्चा लेकर इसे तलाक दे दे। सितारा ने कहा, हो सकता है कि वो तलाक ना ले, मैं औरत हूँ और औरतों की फितरत को खूब समझती हूँ। जब शादी हो जाएगी तो वो जवाद के गले का फंदा बन जाएगी, कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। माँ ने कहा, भला से पीछा ना छोड़े, तुम्हें इससे क्या लेना है? जवाद अगर इसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेगा तो गुजारता रहे, हरगिज़ नहीं, मैं किसी शौकन को बर्दाश्त नहीं करूँगी। माँ ने बेटी को घूरते हुए पूछा, तुम किस रिश्ते से इसे शौकन समझोगी? ये क्यों भूल रही हो कि तुम जवाद की दीवानी हो, मगर इसकी शरीके हयात नहीं हो? बेशक मैं इसकी दीवानी हूँ, मगर नादानी नहीं कर रही हूँ। ज़रा हिसाब करें,
اسی شہر میں اس کی 40 کروڑ کی ایک کوٹھی ہے اور بھی زمینیں خریدتا رہتا ہے۔ کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں شریک حیات بن کر آئے گی تو میرا حق مارا جائے گا۔ اس نے بیٹی کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیا میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ستارہ نے کہا، میں اسے رنگ رلیاں منانے کی کھلی چھٹی دیتی ہوں، لیکن شادی نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی وہ کرے گا۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، تم ان معاملات میں بہت چالاک ہو۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اس عورت کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے یا نہیں۔ ایک سزا یافتہ عورت سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، نہ وہ آہنی سلاخوں کے پیچھے سے کبھی باہر آ سکے گی، نہ جواد کی دولت و جائیداد کی حقدار بن سکے گی۔ ستارہ نے جواد اکبر کے پاس آ کر کہا، میں تمہاری اولاد چاہتی ہوں، تم اس قیدی عورت سے عارضی طور پر نکاح پڑھاؤ، جب وہ ماں بنے تو بچہ میرے پاس لے آؤ اور اس کی چھٹی کر دو۔ وہ اسے نزدیک تر کرتے ہوئے بولا، میں یہی کروں گا، مگر اسے نکاح پڑھاؤ گے تو وہ تمہارے گلے کا ہار بن جائے گی، کبھی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم شاید بھول رہی ہو، وہ ایک قیدی عورت ہے، میں اسے جیل سے نکلنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ کبھی رہائی پائے گی، نہ بیوی بن کر اپنا کوئی حق جتا سکے گی۔ صبا رانی اس کی کوٹھی میں بظاہر ایک ملازمہ تھی، مگر داشتہ بن کر رہتی تھی۔ جب کبھی اطلاع ملتی کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا فلاحی تنظیموں کے رہنما کارکن جیل کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں تو اسے جیل میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ ایک قیدی عورت کی حیثیت سے حاضر رہتی تھی۔ جب معائنہ کرنے والے چلے جاتے تو جیلر اسے جواد اکبر کی کوٹھی میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ وہ حسب معمول اسی کوٹھی میں ایک ملازمہ کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ جواد نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کہا، تجھے پتا ہے میں تیرا کیسا دیوانہ ہو گیا ہوں؟ وہ بولی، اگر آپ میرے دیوانے ہوتے تو مجھے اس جیل سے ہمیشہ کے لیے باہر لے آتے۔ تو قانونی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتی ہے۔ شہباز درانی نے تجھ پر 40,000 کے زیورات کی چوری کا الزام لگایا ہے۔ وہ جھوٹ کہتا ہے، اس کا ایک بھی زیور چوری نہیں ہوا ہے۔ وہ جھوٹ بولیں گے مگر سچے کہلائیں گے، تو سچ بولتی رہے گی اور جھوٹی کہلاتی رہے گی۔ وہ بڑے لوگ ہیں، انہیں جھوٹا اور فریبی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیا میں اسی طرح جیل میں ساری زندگی گزار دوں گی؟ تجھ پہ الزام ہے کہ تو کوٹھیوں میں کام کرتی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر چوریاں کرتی تھی۔ اگر تو یہ بیان دے کہ واقعی تیرے باپ نے چوری کی تھی اور سارا مال چرانے کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا تو… وہ فوراً ہی اس کے پاس سے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ابا مر چکے ہیں، میں ان پر چوری کا جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گی۔ تو پھر ساری زندگی جیل میں سڑتی رہے گی۔ آپ بڑے آدمی ہیں، میری بے عزتی کرتے رہتے ہیں، میں کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ آپ میری عزت خراب کر رہے ہیں، اس لوٹ مار میں مجھے تھوڑا سا تو فائدہ پہنچائیں۔ آج میں تجھے اتنا بڑا فائدہ پہنچانے والا ہوں کہ تو سنے گی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے مقدر کے موجودہ مالک کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں تو سے شادی کرنے والا ہوں۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، میں ابھی تجھ سے نکاح پڑھواؤں گا۔ وہ خوشی کے مارے پاگل سی ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، آپ پھر ایک بار بولیں۔ میں کیا بولوں، ابھی 1 گھنٹے کے اندر قاضی صاحب آنے والے ہیں، تو جا اور نہا دھو کر اچھا سا لباس پہن لے۔ وہ خوش ہو کر بولی، آپ مجھے اپنی شریک حیات بنائیں گے، اپنے گھر کی عزت بنائیں گے، اب کبھی میری بے عزتی نہیں کریں گے۔ میں جا رہی ہوں، وضو کر رہی ہوں، شکرانے کی نماز ادا کروں گی۔ یا اللہ، بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ اتنی ذلتیں اٹھانے کے بعد مجھے عزت دے رہا ہے، تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بولتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی
یہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ تقدیر اس سے کتنا بڑا مذاق کرنے والی ہے، اسے سہاگ کا جوڑا پہنا کر دلدلی راستوں پر لے جانے والی ہے۔ وہ شہباز درانی کی کوٹھی سے جواد اکبر کی کوٹھی تک اسی طرح کے فریب کھاتی آ رہی تھی۔ وہ دلہن بن گئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، دینی احکامات کے مطابق وہ سچ مچ ایک بہت بڑے صاحب کی شریک حیات بن گئی تھی۔ اس خوش فہمی میں تھی کہ بیگم صاحبہ بن کر آئندہ قیدی عورت نہیں کہلائے گی، لیکن جواد اس کی اوقات کے مطابق کبھی کبھی اسے جیل کی چار دیواری میں بھیجنے لگا۔ تب عقل نے سمجھایا کہ اس کی حیثیت نہیں بدلے گی، وہ ان عورتوں میں سے ہے جو مٹی میں رلتے رہنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ 4 ماہ بعد وہ بیمار رہنے لگی۔ اس نے جواد سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ماں بننے والی ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، اگر ماں بننے والی ہے تو میں بہت اچھی اور مہنگی لیڈی ڈاکٹر سے تیرا علاج کراؤں گا۔ جواد اپنی ستارہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا، وہ بچہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے صبا رانی کا علاج کرانے اور اس کی برابر نگرانی کرتے رہنے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس بد نصیب کو پہلی بار ماں بننے کی خوشیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ یہ احساس بڑا ہی خوش کن تھا کہ وہ ایک بھرپور قابل قدر عورت بن چکی ہے، اور وہ آنے والا بچہ اس کی قدر و قیمت بڑھا رہا ہے۔ جواد نے ستارہ کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی۔ ستارہ، تقریباً 8 ماہ بعد تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ہائے سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ تمہارا ہی بچہ ہوگا نا؟ میں اس بچے کو سینے سے لگا کر رکھوں گی، وہ میرا اور تمہارا ہوگا اور ہم دونوں کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، اگر نعیم ہم سے دھوکہ نہ کرتا تو آج ہمیں کروڑوں روپے کا منافع ہوتا رہتا۔ اس نے ناگواری سے کہا، میں اس ذلیل دھوکے باز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم اسے مار ڈالو گی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ہمیں ذلیل کر کے اپنے دفتر سے نکالا تھا، میں کم از کم اس ذلت کا بدلہ تو لے سکوں گا۔ اس کا بزنس ہمارے مقابلے میں زیادہ پھیل رہا ہے، وہ زیادہ منافع حاصل کر رہا ہے، اس کے مر جانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی تدبیر کرو کہ وہ زندہ رہے اور ہم اس کا سب کچھ چھین کر اسے کنگال بنا دیں۔ اس کی کوئی بڑی کمزوری خاتمے آ رہی ہے، جس دن ہتھے چڑھے گا میں اسے کنگال بنا کر تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا نمک حرام بہت ہی خوش نصیب ہے، میرے ڈیڈ کی دولت لوٹ کر عیاشی کر رہا ہے، اوپر سے باپ بننے والا ہے، آفرین کے پاؤں بھاری ہیں، وہ اس کے لیے ایک وارث پیدا کرنے والی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، تم خوش ہو رہے ہو؟ تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے، اس کی بہت بڑی کمزوری ہاتھ آ رہی ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ابھی کچھ نہ سمجھو، بس دیکھتی رہو، میں آفرین اور اس کے ہونے والے بچے کے ذریعے اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ آج وہ بہت کامیاب بزنس مین کہلاتا ہے، کل اسے فٹ پاتھ پر لے آؤں گا۔ نعیم صدیقی نادان نہیں تھا، یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ سانپ ڈسنے سے باز نہیں آتا ہے۔ جواد کبھی نہ کبھی اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لے گا، مگر کیسے لے گا یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ آفرین کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ اتوار کے دن کاروباری معاملات سے چھٹی ملتی تھی، وہ سارا دن اسی کے ساتھ گزارتا تھا، کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس روز وہ چھٹی منانے ہوکس بے کے ایک کاٹیج میں آئے۔ وہاں بڑی چہل پہل تھی، ساحل پر مرد، عورتیں اور بچے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں بڑی دیر تک وہاں ٹہلتے رہے، پھر آفرین نے کہا، میں تھک گئی ہوں، کاٹیج میں چلو۔ وہ ادھر جانے لگے، ایسی وقت ایک شناسہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کاروباری معاملات میں بہت اہم گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ نعیم نے کہا، آفرین تم اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے کاروباری شناسہ کے ساتھ اس کے کاٹیج کی طرف چلا گیا۔
وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر سے عارضی طور پر جدا ہو رہی ہے، مگر تقدیر نے دائمی جدائی لکھ دی تھی۔ وہ جیسے ہی کوٹیج میں داخل ہوئی، اچانک ہی جواد اکبر اس کے پیچھے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی گھبرا کر بولی، تم؟ اس نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، اس میں سائلنسر لگا ہوا ہے، تم چپ رہو گی تو یہ بھی چپ رہے گا، اور جب بولے گا تب بھی آواز باہر تک نہیں جائے گی۔ وہ سہم کر بولی، تم یہ ریوالور کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تم نادان نہیں ہو، سمجھ سکتی ہو کہ ارادہ نیک نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ چپ چاپ چلو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ یہیں ماری جاؤ گی۔ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کوئی سوال نہ کرو، یہ ریوالور میری کوٹ کی جیب میں رہے گا اور تم نشانے پر رہو گی۔ ابھی میرے ساتھ گاڑی میں چل کر بیٹھو گی، جہاں لے جاؤں گا وہاں چلو گی، چپ چاپ میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی تو زندہ واپس آ سکو گی۔ وہ بولی، تم نے ٹھیک کہا ہے، میں نادان نہیں ہوں، تمہارے ارادے کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ یہاں سے کہیں دور لے جا کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی، پھر بولی، جو کہنا ہے یہیں کہو، کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہو تو بولو، میں وعدہ کرتی ہوں میرا نعیم تمہاری کسی بات سے، کسی سمجھوتے سے انکار نہیں کرے گا۔ مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ، میں جانتا ہوں وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں تم میرے ذریعے نعیم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو، اسے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے مطالبات یہیں پورے ہوں گے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، میں پھر ایک بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، تم جو چاہو گے وہ تمہیں یہیں ملے گا، پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ختم ہوتے ہی جواد نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کا نشانہ لیا، پھر گولی چلا دی۔ فائر کی دھیمی سی آواز کوٹیج کے باہر تک نہیں گئی۔ آفرین کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی، بس ایک کرہا نکلی اور وہ بیڈ پر گر پڑی۔ ایک گولی سے ایک وقت میں کسی ایک ہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر اس نے ایک ہی گولی سے ماں اور بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ یقین کر لینے کے بعد کہ وہ مر چکی ہے، وہ فوراً ہی پلٹ کر تیزی سے چلتا ہوا کاٹیج سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نعیم صدیقی واپس آیا تو آفرین کی لاش دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے سکتے میں رہ گیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے چھو کر جھنجھوڑ کر آوازیں دینے لگا، مگر وہ موت کی نیند سو چکی تھی۔ ایک محبوبہ، ایک شریک حیات کی موت اسے صدمہ پہنچا رہی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں کون آیا تھا؟ کس نے اسے قتل کیا ہے؟ وہ تل ملاتا ہوا کاٹیج سے باہر آیا، دور دور تک نظریں دوڑانے لگا۔ کتنے ہی محبوب اپنی محبوباؤں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی مشکوک شخص دور بھاگتا ہوا یا کار میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، کسی پر شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنے ایک شناسا پولیس آفیسر کو اس واردات کی اطلاع دی، پھر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کاٹیج میں آفرین کا بیگ اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا، وہ ان چیزوں کی تلاشی لینے لگا۔ نقدی اور زیورات کے علاوہ آفرین کا قیمتی موبائل فون بھی وہاں موجود تھا۔ کوئی چور یا ڈاکو آیا ہوتا تو پہلے ان چیزوں پر ہاتھ صاف کرتا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، جو بھی آیا تھا وہ صرف قتل کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے جواد اکبر کے متعلق سوچا، کیا وہ اس حد تک گر سکتا ہے؟ کیا خون خرابے پر اتر آیا ہے؟ نعیم کو یہ اندازہ تو تھا کہ وہ کبھی انتقامی کارروائی کرے گا، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جان لیوا دشمنی پر اتر آئے گا۔ اس کا دوست پولیس آفیسر طفیل احمد چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا، وہ اپنے ساتھ ایمبولینس بھی لایا تھا۔ آفرین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایک اسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ نعیم صدیقی نے
पुलिस अफसर से कहा, तुफैल, मुझे जवाद अकबर पर शुबा है, तुम इसे तलब करो, किसी भी तरह इसे हकीकत उगलवाओ, यकीनन ये उसी का काम है। तुफैल अहमद ने कहा, कोई कातिल अपने जुर्म का इकरार नहीं करता, लेकिन बयान देते वक्त किसी भी मुजरिम से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, जिसके बायस वो पकड़ा जाता है। मैं इसे गिरफ्त में लेने की कोशिश करूँगा, मुझे इसका सेल नंबर बताओ। नईम सिद्दीकी ने नंबर बताया। इसने अपने फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया। थोड़ी देर बाद जवाद अकबर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन? तुफैल अहमद ने पूछा, क्या तुम जवाद अकबर हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? मैं एसपी तुफैल अहमद हूँ, अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, फ़ौरन मेरे ऑफिस में चले आओ। सॉरी ऑफिसर, मैं फ़ौरन ही नहीं आ सकता, हैदराबाद में हूँ। बाय द वे, आप मुझे अपने ऑफिस में क्यों तलब कर रहे हैं? मुझसे सवालात ना करो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि इस वक्त हैदराबाद में ही हो? ऑफ कोर्स, मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए मामला क्या है। क्या मेरा फ़ोन नंबर देने वाले ने सिर्फ मेरा नाम बताया है? ये नहीं बताया कि मैं ज़िले के तमाम जेल खानों का इंस्पेक्टर जनरल हूँ